کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا دو جہان کے مالک پر، اور قرآن وہ ہے جس کو دو جہان کے مالک نے قرآن سمجھایا۔ اب میرے آقا کے پردہ فجوانے کے بعد میں اب قرآن کیا ہے اس کے سمجھانے اور قرآن کے اصل فیضان کے پہنچانے اور قرآن کا اصل فائدہ انسانیت کو ملے، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے کی، اہل بیت کے حوالے فرمائی ہے، سادات اکرام کے حوالے فرمائی ہے، اہل اللہ کے حوالے فرمائی ہے اور اہل طریقت کے حوالے فرمائی ہے۔ تو یہ لازم اور ضروری ہو گیا کہ قرآن کے ساتھ میں اہل بیت کا جوڑ ہو۔ اب اہل بیت کا جوڑ کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجمل انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرما دی، اگر اس قرآن کی آیتوں کو اہل شریعت جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی خدمتوں کے لیے انہیں قبول فرمایا، بڑے اعزاز کی چیز ہے، چاہے وہ علماء ہوں کہ مفسرین ہوں کہ محدثین ہوں کہ مجاہدین ہوں کہ مفتیان اکرام ہوں کہ فقہ اکرام ہوں، ان کی خدمات اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خدمت کے لیے متعین فرمایا وہ اسلام کی اور شریعت کی ظاہری خدمت، اس کے لیے ان کے پاس میں قرآن کے حد تک کے علوم رہیں گے، اس لیے اپنی ہر بات کے لیے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے، کیوں کہ اس سے پیچھے کا نظام ان کو نہیں دیا گیا قرآن مجید کو، کیونکہ قرآن پاک کے رموز ہے، بلکہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے، قرآن پاک کا ایک باطن ہے، فرما دیا نا۔ تو اب ظاہر تو قرآن پاک کے 30 پارے ہمارے پاس موجود ہے، اب ظاہر والوں کے لیے اپنے دینی خدمت کے لیے کافی ہے کہ وہ قرآن پاک ہی کو درمیان اپنے پاس میں رکھیں اور اس کے ذریعے سے اپنا ظاہری نظام چلائیں، بالکل حفاظت میں رہیں گے۔ اس لیے دیانت کے ساتھ میں شریعت کے نظام قرآن پاک کی بنیاد پر چلتے ہیں، جو بالکل حق بجانب ہے۔ شریعت کا کوئی عمل جو قرآن سے ثابت نہ ہو وہ شریعت نہیں بن سکتا، جو دین نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے اتمام حجت کے لیے قرآن پاک سے ثبوت ضروری ہے، سنت سے ثبوت ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے، خدمت گزاروں کے لیے تو قانون کی کتاب بنا دی گئی کہ اب اس کو دیکھ کر اب ایز اے ایگزامپل سمجھنے کے لیے بات کہ اولیاء کے تصرفات کیا ہے، اہل بیت کے تصرفات کیا ہے، اور یہ ظاہری شریعت کے خدمت گزاروں، علماء، محدثین و مفسرین کے خدمات کا معیار کیا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی دنیا کے کسی معاملات کے اندر میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ضابطہ اور ایک رابطہ۔ ضابطے کے لیے ضابطے جو ہوتے ہیں وہ متعین ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ سمجھنا ہو تو ایڈوکیٹس کو سمجھ لیجیے، وہ کسی مقدمات کے لیے مجرم کے اور جج کے درمیان میں جب آتے ہیں تو ان کے لیے قانون، وہ قانون کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو سنا جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ قانون، بھائی یہ قانون ہے، یہ دفعہ ہے، اور یہ ججمنٹ ہوا تھا فلاں صوبے کے اندر میں، فلاں ہائی کورٹ نے، فلاں سپریم کورٹ نے، تو اس کو ماننا پڑے گا۔ تو ان کے پاس میں اور وکلا کے پاس میں کیا چلے گا؟ یہ قانون، ضابطہ، اس کی بنیاد پر ان کی وکالت اور ان کا ایڈوکیٹ ہونا اور ان کا ظاہری سارا قانون کا نظام ضابطے کی بنیاد پر ہوگا، ضابطے کی بنیاد پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضابطے کی بنیاد پر اگر درمیان میں اگر ملک کا صدر بھی آئے گا تو وہ ضابطے والوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ صدارت کی کرسی سے اٹھا کر اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ضابطہ جو عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ضابطہ سارے انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے رابطہ، کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے رابطہ۔ رابطے کا معاملہ کہ یہاں پر ضابطے سے زیادہ پاور رہتا ہے، اس کے اندر میں ضابطے سے زیادہ پاور رہتا ہے۔ پورے ملک کے لیے ضابطے دستور ہند کیا کر دیا گیا؟ تدوین کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، قانون بنا دیا گیا، لیکن اس کے خلاف میں اسی کے اندر میں ایک آپشن رہتا ہے کہ یہاں پر رابطے کا بھی جو ملک کا پریزیڈنٹ ہوگا، جہاں سپریم کورٹ بھی اگر کوئی بات
फैसला कर चुकी हो तो आगे का दरवाजा सेकुलरिज्म के मुताबिक में हिंदुस्तान के अंदर में राष्ट्रपति होगा, सदर जमहूरिया होगा, कि वहां पर जाकर भी अपील या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वहां पर चैलेंज किया जा सकता है। क्या बताता है कानून कि नहीं, ज़ाब्ते तो यहां तक सुप्रीम कोर्ट तक है, लेकिन आगे एक राबता भी होता है मुल्क के सदर का, उसके इख्तियारात भी है। फिर मुल्क के सदर को उसके इख्तियार का अगर वो इस्तेमाल करे तो उसको पूछने वाला कोई नहीं। इसलिए कितने जिनको फांसी की सजा हो चुकी हो, मुल्क का सदर अगर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता है तो उसकी फांसी की सजा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कलअदम हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वो उसके खिलाफ भी फैसला कर सकता है। ये क्या मामला हुआ? सुप्रीम कोर्ट तक का सारा मामला कानून का है, ज़ाब्ते का है, और मुल्क के सदर जमहूरिया का मामला राबते का है कि ज़ाती तौर पर उसको ये हक होता है कि उस फैसले के खिलाफ में भी। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने और अहादीस के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने कानून जो बना दिया, बेशक कुरान पाक ही का कानून है, शरीयत है, फिक़ह है, सारी खिदमतें, सब कुछ निज़ाम है। ये सारे ज़ाब्ते की चीज़ें, हम इसका इनकार नहीं कर सकते। सदर जमहूरिया भी जो होगा उसके ओहदे के एतबार से राबते का इख्तियार दस्तूर उसको दिया हुआ है, लेकिन वो दस्तूर का इनकार नहीं करेगा, बल्कि वो भी अपनी सदारत की कुर्सी पर आएगा तो जो हलफ लेगा वो इस बात का लेगा कि किस बात का, कि मैं दस्तूर का पाबंद हूँ और मैं दस्तूर हिंद के ऊपर ईमान रखता हूँ और अकीदा रखता हूँ। होता है कि नहीं होता? लेकिन वही दस्तूर और वही कानून और वही ज़ाब्ते एक ऑप्शन ये भी रखते हैं कि आला मनसब है तो उस एतबार से उन्हें राबते का भी निज़ाम और राबते का भी हक उनको दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी वो फैसला कर सकता है। इसी तरीके से शरीयत सारे इंसानों के लिए है। यहाँ पर कानून के तहत में सब कुछ होगा तो शरीयत कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? लेकिन इसी शरीयत में, इसी कुरान ने इसलिए फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखिलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम भी तुम्हारे लिए हिफाजत का एक गहवारा है और हिफाजत की जमानत है, इसको छोड़कर मत निकलो। लेकिन उसके साथ में, जैसे मैंने सारी तफसील अर्ज की है, कानून खुद इस बात की रहबरी करता है कि राबते वाले निज़ाम का एक इशारा करता है। अब ये हक नहीं है कि कोई जुर्म हुआ हो आदिलाबाद में, अब आदिलाबाद को आप यहाँ के कोर्ट को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं या फिर सीधा सदर जमहूरिया के पास में चले जाए, ये कानून नहीं है, बल्कि वो उसके स्टेजेस होते हैं वहाँ तक पहुँचने के, और पहुँचने के बाद में वहाँ पर कानून और ज़ाब्ते की पाबंद नहीं होते, बल्कि वहाँ पर तो राबता काम आएगा, राबता काम आएगा। इसी तरीके से नबुव्वत का निज़ाम, शरीयत का निज़ाम है, इसमें तो कानून और दस्तूर है, मुदव्विन हो चुका, शरीयत को मुतय्यन कर दिया गया, ये फ़राइज़ है, ये वाजिबात है, ये सुनन है, ये हराम है, ये हलाल है, कुरान के ज़रिए से और अहादीस के ज़रिए से मुतय्यना है। अब इसकी खिदमत के लिए और इस दस्तूर को लागू करने के लिए कोर्ट भी है, वकीला भी है, जजेस भी है और भी सारी आवाम भी है। कानून किस पर लागू किया जाएगा? आवाम पर लागू किया जाएगा। अगर सारे ही वकील बन जाए, हर वकील नहीं रहता। हम मानते हैं दीन की खिदमत करने के लिए मुफस्सिरीन की खिदमत भी खिदमत है, उलमा की खिदमत भी खिदमत है, मुहद्दिसीन की खिदमत भी खिदमत है, और फिर मदरसों की खिदमत भी खिदमत है, मस्जिदों की खिदमत भी खिदमत है, और मसलक और जमातों की खिदमतें भी दीन की खिदमत को हम दीन की खिदमत मानते हैं। लेकिन इन सब के साथ में इसी कुरान और हदीस के अंदर में और इन्हीं ज़ाब्तों के निज़ामों के अंदर में एक ऑप्शन रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने, वो राबते का। और राबते वाले को जब बात राबते वाला अपने हाथ में लेता है तो उसको फिर किसी कानून की रियायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको कोई कानून फिर गिरफ्त में नहीं ले सकता कि तू ये फैसला क्यों किया। मेरे बच्चों, यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि नबुव्वत का निज़ाम असल इंसानियत के लिए दीन का है, दीन की कदर, इसके फ़राइज़ है, वाजिबात है, नमाज है, रोज़ा है, कुर्बानी है, ज़कात है, हज है,
سنت سنت ہے، شریعت شریعت ہے، قدر کرو اس کی. اگر ناقدری کرو تو تم تو پھر اپنی عادل آباد ہی کے اندر میں سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے. اب حماقت نہیں کر سکتے نا کہ نہیں ہم سلاخ کے پیچھے نہیں جا سکتے اس لیے کہ صدر جمہوریہ کے پاس ہم چلے جائیں گے، تیری کون سنے گا وہاں پر. لیکن صدر جمہوریہ کو یہ اختیارات رہتے ہیں کہ وہ کس کی بھی سن سکتا ہے، کسی کی بھی سن سکتا ہے. اسی طریقے سے شریعت کا قانون متعین ہو گیا. قرآن و حدیث کی صورت میں ناقدری نہیں کی جائے گی. ناقدری کرنا تعزیرات ہند کا جرم ایسا ہوگا کہ جس میں نان بیلیبل ہوگا. وہ تعزیرات ہند کی اگر خلاف ورزی ہوگی تو قانون میں کوئی اس کے لیے چھوٹ نہیں ہوگی. ایسے ہی شریعت کی ناقدری، ہم کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو روزوں کی ضرورت نہیں، ہم قربانی نہیں دیتے، اور ہم کو شریعت اور وہ سنت کی ضرورت نہیں، یہ تعزیرات ہند کا مجرم بن جائے گا. کیوں کہ قانون ہے وہ، اور قانون کس کے ذریعے سے دیا ہوا ہے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کے ذریعے سے دیا ہوا ہے. یہ شریعت جس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس شریعت کو دو جہان کے مالک محمد رسول اللہ نے اپنی شریعت قرار دیا. کیا فرما دیا؟ اس کے ذریعے سے ملی انسانیت کو شریعت محمدی. شریعت ہی اس بات کا حق ہے کہ شریعت پر آنچ اور زندہ رہے. یہ بیکار زندگی ہے. کیوں کہ شریعت ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے پاس محبوب ہونی چاہیے. شریعت کیونکہ ہمارے آقا کی نسبت ہے اور آقا کا طریقہ ہے، اس لیے ہمارے پاس میں شریعت کی اہمیت ہے. وہ رخ نہیں ہے کہ شریعت پر چلیں گے تو جنت ملے گی. ارے وہ تو تاجر ہے، ان لوگوں کا رخ صحیح نہیں ہے. لیکن شریعت کی اہمیت اور عظمت اہل طریقت کے پاس میں کس بنیاد پر رہتی ہے؟ کیوں اس کی اہمیت ان کے پاس میں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت راس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سمجھ میں آ رہی؟ ایک ایک سنت اور کہے گا کہ یہ میرے آقا کی پسندیدہ ہے، اور ایک ایک عمل اس میں اس کا رخ جو رہے گا تو جہاں کے مالک کی طرف رہے گا. وہ قدرداں ہوگا کہ ناقدرہ ہوگا. اور جو شریعت کا ناقدری کرے اور دعویٰ کرنا شروع کر دے، نہیں ہم کو نمازوں کی ضرورت نہیں، ہم کو روزوں کی ضرورت نہیں، ہم کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، قربانیاں تم دو، قربانیاں کا گوشت ہم کھاتے ہیں، دو تم. یہ تعزیرات ہند کا مجرم بن جائے گا، یہ شریعت کا مجرم بن جائے گا. اس کو تو پھر منافق اور کافر بنا دیا جائے گا، جہنمی بنا دیا جائے گا. لیکن اسی میں جیسے ایک آپشن رہتا ہے صدر جمہوریہ کا، اور صدر جمہوریہ کا جو آپشن رہتا ہے وہ ضابطے کا نہیں رہتا. ضابطے میں ایک آپشن رہتا ہے وہ رابطے کا رہتا ہے، اور رابطے کے لیے مجرم کو رابطے سے رابطہ قائم کر کے صدر جمہوریہ تک پہنچنا پڑتا ہے. جب کہیں جا کر رابطے والوں سے رابطہ جب ہوتا ہے تو کام بنتا ہے. یہ ہے سوالات نبیوں کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعت. ایک آدمی اگر شریعت مصطفی کا اگر انکار کرتا ہے کسی رخ سے، میرے خانقاہ محمدی کے بچوں اور بچیوں اور خلفاء مر جاؤ لیکن شریعت کو ہلکا مت ہونے دو. اس لیے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے اس سے عزت پائی ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی عزت کا انحصار ہے شریعت پر. اور سب سے آخر میں آ کر میرے آقا تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کی شریعت محمدی کو عطا فرما کر اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ قابل تعظیم شریعت قابل تعظیم ہے باعتبار کعبے کے. شریعت نہیں تو کعبہ کہاں ہے؟ شریعت اہم ہے بنسبت مسجد کے، شریعت اہم ہے باعتبار مدرسے کے، شریعت اہم ہے باعتبار خانقاہ کے. کیونکہ اعتبار اور عظمت جو ہوگی وہ شریعت کی، اور اس کی عظمت کی بنیاد یہ کہ میرے دو جہان کے مالک نے اپنی نسبت اس کو عطا کی ہے. اس لیے مر جاؤ لیکن شریعت کے کسی عمل کے معاملے میں اپنی زبان سے تو بہت دور کی بات ہے، اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے بھی کبھی شریعت کی ناقدری کا ذرہ برابر آنے نہیں دینا. اور یہ ثبوت دیا مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا کے اندر میں کہ وہاں پر کیا بچایا؟ بات تو شریعت پر آئی تھی، دین پر آئی تھی. تو کیا کیا کہ خود کی نہیں بلکہ اپنے شیر قارون کے، اپنے بچوں کی 72 شہادتوں کو دے کر دین کو بچایا ہے. اور یہ مسلمان اپنے آپ کو اہل طریقت اور راہ طریقت کا آدمی سمجھے اور شریعت کا انکار کرے، شریعت کا مذاق اڑائے. کیا کر رہا ہے یہ؟ کربلا کا نعوذ باللہ مذاق اڑا رہا ہے.
اس لیے اہل طریقت خانقاہ محمدی والے شریعت پر تو اپنی جان سے زیادہ شریعت کو اہم اور عظمت والی سمجھو. کیا سمجھنا؟ کبھی ناقدری نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ ہم کو نماز کی ضرورت نہیں, ہم کو روزے کی ضرورت نہیں. اچھا زبان سے نہ کہہ رہا ہو تو عمل سے بھی اس کو ثابت نہ کرو, اور عمل سے نہیں تو دل سے بھی اس کو ہلکا مت سمجھو. جان دینا لائٹ لے لو, نہیں لائٹ نہیں لینا, وہیں پر فائٹ پڑ جائے گا تجھے, لاگ پڑ جائے گا تیرے راستے کہ منزلیں کھوٹی ہو جائے گی, تو طریقت میں کیا آگے بڑھے گا, شریعت ہی میں پیچھے کھینچ دیا جائے گا. اس لیے شریعت کی عظمت ساری عظمتوں سے بڑھ کر ہے, اس لیے کہ یہ شریعت ہی ذریعہ بنی سوالات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا. ہم نبیوں کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے آقا کی شریعت کے پہنچانے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہمارے پاس میں کیوں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہمارے پاس میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ہی آقا کی شریعت کو اپنے زمانے میں اپنی امت اپنے انسانی تک پہنچایا نا. تو جس شریعت کی تعظیم سے نبیوں کو عظمت ملی ہو, اور پھر خاتم النبیین میرے آقا کو ظاہر کرنے کے بعد راست میرے آقا نے جب کہ شریعت کو شریعت محمدی بنا دیا ہو. شریعت نعوذ باللہ یہ مذاق اڑانے کا ذریعہ ہے, ٹھٹے کرنے کا ذریعہ ہے. جو کرے وہ تو گمراہ ہے. تعزیرات ہند کا اور تعزیرات قرآن کا یہ مجرم بن جائے گا, اللہ کافر بنا دے گا, اسے جہنمی بنا دے گا. اس لیے شریعت کو ہلکی نہیں سمجھنا کبھی, نہ عمل سے, نہ زبان سے, نہ دل سے, نہ دماغ سے. شریعت تو عظمت والی ہے, اور اس کی عظمت کا حق یہ ہے کہ جو اپنے مزاج کو باہر وہ شریعت کو اختیار کرے, جو سمجھ میں نہ اس کو چھوڑ دے, یہ تو جرم ہوگا. شریعت کا حق کیا ہے؟ رخ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں کے مالک نے اس کو راست نسبت عطا فرمائی. اس لیے شریعت کی عظمت کو میرے آقا نے مکمل فرما دیا, اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو بتا دیا. اس لیے اس شریعت کو کیا بولتے ہیں؟ شریعت محمدی کہتے ہیں. دین عیسوی, دین موسوی, دین آدمی, اور یہ دین محمدی, دین محمدی. مر جاؤ شریعت کے لیے. شریعت میرے آقا کی نسبت راست میرے آقا نے دی ہے. ہم وفادار کہاں ہیں؟ ہم تو نمک حرام ہو جائیں گے کہ ہم اپنے آقا کا نام لے کر ہم پہ کہے کہ ہم اہل طریقت اور اہل خانقاہ ہیں اور شریعت کی نافرمانی کریں. ہم تو نمک حرام ہیں. اگر اپنی نسبتوں کو, اگر ہماری نسبت واقعتاً اگر ہوگا تو پھر ہم تو وہ ہوں گے جو شریعت کو اپنی جانوں سے, اپنی آل اولاد سے زیادہ اہمیت اور عظمت دیں گے. اور شریعت پر اگر اس کے لیے ضرورت پڑ جائے گی, تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب شریعت کو ضرورت پڑی, نازک وقت آیا, تو اہل طریقت نے اپنا خون دیا اور اپنی شہادتیں پیش کی. یہ تو بازاروں کے بکاؤ مات دکانیں لگا کر بیٹھے تھے یہ لوگ, اس میں تو گنجائشیں نکال لیے کہ جان کا بچانا فرض ہے. یہ لوگ تو فتووں کا نظام چلا کر لوگوں کو دین سے اور شریعت سے رخصتوں کے نظام پر چلتے ہیں, اور اہل طریقت رخصت نہیں بلکہ ہمت کے ساتھ میدان میں آ جاتے ہیں شریعت کے لیے. تو پھر ایسے اہل طریقت کی نسبت والے تم دھوکے میں نہیں آنا خانقاہ محمدی والوں, کہ تمہارے پاس سے بھی شریعت کے معاملات میں اگر یہ زبانوں سے نکل جائے یا عمل سے تم ثابت کر دو. مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کو نہیں, شریعت کے نظاموں کو ہلکا کرنے کے لیے, یا پھر دینی نظاموں کے معاملات کے اندر میں وہ اس کو ہم کو ہماری ضرورت نہیں ہے, وہ نظام ہمارا نہیں ہے, تو فوراً وہاں پر رک جانا اور کہہ دینا کہ کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے کہ جس شریعت کو, جس دین کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی راست نسبت عطا فرمائی, یہ دین محمدی ہے. کیا ہے دین محمدی؟ وہ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین عیسوی تھا, دین موسوی تھا, دین سلیمانی تھا, دین آدمی تھا, لیکن یہ دین محمدی ہے. دین ہمارا ہے, ہم دین والے ہیں. اور دین کے عزتوں میں اگر کہیں پر ذرہ برابر بھی فرق آ جائے اور ہم زندہ رہے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ اہل طریقت کی تاریخ ہے. چھپنے والے, منہ کو چھپانے والے سوداگر ہوتے ہیں کہ وقت دے کر وہ چھپ جاتے ہیں, لیکن اہل طریقت ہی کی تاریخ ہے یہ کہ دین کے معاملات میں یہ سر کو چھپانے والے, چھپنے والے نہیں ہوتے, بلکہ وہاں پر بھی دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے اپنے ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. اور ہر زمانے میں چونکہ
یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین اور مولا علی اور دو جہاں کے مالک اپنی آل اور آل سے وابستہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں. ان کی ڈیوٹی تو یہی ہے. تو یہ دین کی ناقدری کرنے والے اہل خانقاہ اور غوث و خواجہ کہنے والے یہ تو بے وقوف ہے، نہ جاننے والے جاہل ہے جو کہہ رہے ہیں. ارے دین کو ان پر ناز ہوتا ہے، اہل طریقت کو، اہل طریقت پر ان کو ناز ہوتا ہے. ابھی قریب کے زمانے کے اندر میں 70-80 سال پہلے ترکی کے حالات جب خراب ہوئے اور وہاں کی حکومت کو ختم کر کے ظالم جب مسلط ہوا تھا، جہاں پر خدا کا نام لینا بھی، مسجدیں پوری گرجا گھروں میں تبدیل کر رہے تھے اور ترکی کا سارا نظام اتھل و پتھل ہو گیا تھا. تو اس وقت میں سلسلے نقشبندیہ کے گزر جن کا ابھی 8-10 دن پہلے انتقال ہوا، شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ پیر کامل، انہوں نے دیکھا کہ مدرسے تو پورے بند ہو چکے ہیں، مسجدوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، اور ترکی کے اندر میں اب اسلام کا نام اگر کوئی لے گا تو اس کو مار دیا جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہ آبادیوں کو چھوڑ کر دیہاتوں کے جنگلوں میں پوری ترکی کے اندر میں ایک سلسلے کا ایک، بلکہ عالم اسلام کے لیے پیغام ہے. آج عالم اسلام، اسلامی مملکتیں ترک کو بڑی عظمت کے ساتھ میں لے دینا کہ ہمارا ایک شعر ہے ترک والا، کون ہے وہ؟ طیب اردگان، وہ بھی انہی کا مرید ہے. کیسے سپاہیوں کو تیار کیا ہے. ارے طریقت والی وہ کمپنی ہوتی ہے کہ جہاں پر شریعت کو جس بولٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ تیار چلیں گے کہیں اور، لیکن تیار ہوں گے خدا کی قسم طریقت کے کارخانے میں. شریعت کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی جس زمانے کے اندر میں، اس کی تیاری مینوفیکچرنگ آف دین، کمپنی آف شریعت، وہ پروڈکٹ تو ہوگا اور وہ تیاری جو ہوگی وہ صرف طریقت میں اور اہل خانقاہ میں اور آل رسول کے پاس میں ہوگی. یہیں پر تیار ہوں گے. شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ نے بستی کو، ترکی کو چھوڑ دیا، استنبول کو چھوڑ دیا اور چلے گئے دیہات کے اندر میں ماحول کو دیکھ کر، اور جا کر وہاں کر اپنے جھاڑ چھوڑی کے اندر میں، جنگلوں کے اندر میں بیٹھ کر طالبین اور سالکین کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اب ان کی تربیت کی عشق رسول کے ذریعے سے، پنجتن پاک کی عظمت کے ذریعے سے اور سلسلوں کے ذریعے سے، غوث و خواجہ کے ذریعے سے، سلسلے نقشبندیہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے مطابق میں، پنجتن پاک کے تعلیمات کے مطابق میں تیار کیا کمپنیوں کو. تو ترکی میں بغاوت کے بعد اسلام کو جب ریٹ دیا گیا تھا تو اسلام کی کمپنی طریقت کی صورت میں شیخ محمود آفندی کی صورت میں وہاں پر قائم ہوئی. اور پھر وہاں پر کیسے، ارے اللہ بولنے والوں کے اندر دنیا کو سنبھالنے والے کیسے پیدا ہوں گے. ارے ان کے نظاموں سے دنیا کی گمراہیت کیسی ختم ہوگی، اور ان کے خانقاہوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر میں اجالا روشنی کیسے پھیلے گی. ارے خواب غفلت کے اندر میں سے ہوئے ہو، تمہاری نظر تاریخ پر نہیں ہے اور تمہارا علم محدود کٹورے کا علم ہے، اس سے باہر نکلو، دنیا کچھ اور ہے. کیا ہوگا کہ یہیں پر تیار ہوں گے. فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں لیکن سپلائی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا پھر تیار بھی ہر جگہ ہوتے ہیں؟ نہیں، تیار تو فیکٹری کے اندر میں ہوتے ہیں. تیار کہاں پر ہوتے ہیں؟ فیکٹری کے اندر میں. اور فیکٹری میں تیار ہونے والی چیز پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے شریعت کے سارے ضرورتیں اور جو ضرورت ہوتی ہے اس زمانے کے اندر میں، ان کی تیاری جو ہوتی ہے اس زمانے کے فیکٹریاں اہل طریقت کی خانقاہیں ہوتی ہے. معاف کرنا مدارس نہیں ہیں، معاف کرنا جماعتیں نہیں ہیں، مسلک نہیں ہے، مسجدیں اور محراب نہیں ہیں، کتب خانے نہیں ہیں، لائبریریاں نہیں ہیں، بلکہ فیکٹریاں کیا ہوتی ہیں ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے بھی اسلام کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی، اپ ڈیٹ نظام وہاں پر اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ اس وقت میں اسلام کو، شریعت کو کس بات کی ضرورت ہے، اس مناسبت کے ساتھ میں وہاں پر تیاریاں کی جاتی ہے. زمانوں کی نبض تاریخ ہے، تاریخ اسلام اس بات پر ہے. بیت المقدس کو فتح کرنے کا موقع آیا، رب العالمین نے بیت المقدس کے فتح ہونے کے لیے بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو میدان میں لایا، اور ان کا ساتھ دینے والے سلسلہ قادریہ کے سارے مرید تھے، اور وہ فوج تھی جو خانقاہوں میں بیٹھ کر تیار ہوئی تھی. اور اس زمانے میں نہیں بلکہ قیامت تک بھی تم دعوے مت کرو دنیا والوں
کہ تمہاری تنظیموں سے، تمہاری جماعتوں سے اور تمہارے نظاموں سے اور تمہارے یہ ظاہری دھوما دھامی کے ذریعے سے اسلام تو کسی صورت میں پھیلتا کیا بدنام ہوتا ہے۔ اسلام کو فائدہ کمپنی کے صحیح چیزوں سے ہوگا نہیں، کیا ہوگا؟ اور اسلام کے ہر زمانے کے اندر میں جو فیکٹری ہے وہاں پر، کیونکہ فیکٹریوں کے اندر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کس بات کی ضرورت ہے۔ ایک زمانے میں ضرورت تھی بھرمار بندوقوں کی اور تیر و تلواروں نیزوں کی، تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہاں کے مالک کائنات نے مولا علی نے اس اعتبار سے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ چیزوں کی استعمال کرنے کے لیے وہ تھا۔ اب اس زمانے کے اندر میں کوئی وہی بھرمار بندوق اور تلواروں کو گھسنے کے لیے اگر فیکٹریاں قائم کرے تو یہ کیا خدمت ہوگی؟ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ فیکٹریاں اب آؤٹ ڈیٹ ہوگی، تو وہاں پر جو سارے وہ آلات بنائے جائیں گے، وہ بم بنائے جائیں گے، وہ ہتھیار بنائے جائیں گے، وہ نائٹروجن بم بنائے جائیں گے اور وہ کیا جائے گا۔ کیوں کہ فیکٹریوں کے اندر میں جو ضرورت ہے وہ چیزیں وہاں پر لائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خانقاہوں میں یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، ان کو رہنے دو، پردوں کے اندر میں چھپ کر رہنے دو، اللہ کے پردوں میں، یاد الہی کے پردوں میں، پیر پرستی کے پردوں میں، غوث و خواجہ کے کہنے کے پردے میں، یا علی یا ولی کے کہنے کے پردے میں ان کو رہنے دو، اسی میں تیار ہوں گے۔ جب ضرورت پڑے گی ہوگی، مولا علی کا حکم ہوگا تو نکال کر دنیا کو بتا دیں گے۔ ہماری تاریخ ہے اہل خانقاہ کی اور آل رسول کی کہ وقت پر ہم سامنے آتے ہیں، لیکن تیار ہونے والے ترکی کے اس ملک کے انقلاب کے لیے، جبکہ اسلامی مملکت ختم ہو چکی تھی اور اتنا پتہ پلٹ گیا کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے اتنے قانون اس کے اوپر لگا دیے کہ 2023 تک اب وہ بالکل اپنے ملک میں بالکل آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے ملک کو نہیں چلا سکتا۔ بین الاقوامی پابندیاں ہے اس کے اوپر۔ ویسے وقت میں دین کی خدمت کے لیے کون سا ملک جی؟ کیا سعودی عرب کے مدرسے وہاں کام آئے، یا استنبول کے آج کی بڑی بڑی مسجدوں کے نظام وہاں کام آئے؟ بلکہ کیا کیا، بستی سے ہٹے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، یہ صلاح الدین ایوبی کی مثال کیا، ایسے ہی لاکھوں مثالیں مل جائے گی اصلاح طریقت کے سپاہیوں کے اندر میں، ادھر نہیں ملے گی۔ وہاں تو بنیں گے دین کے خدمت گزار علماء اور محدثین مفتیان اکرام، لیکن ہوگا کیا؟ ان کی خدمت ان کے حد تک رہے گی، بات ختم ہو جائے گی، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ آل رسول اور آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کے نظاموں کے اندر میں یہ اللہ کا نظام ہے، دو جہاں کے مالک کا نظام ہے، مولا علی کا نظام ہے، پنجتن پاک کا نظام ہے۔ ان کو کیونکہ دنیا کو سنبھالنا ہے، دنیا کے نظام کو سنبھالنا ہے۔ اس زمانے کی خانقاہوں کے اندر میں کیا ہوگا؟ چونکہ شریعت کا سکہ چل رہا ہے تو ضرورت ہے کہ طریقت کو شریعت کی صورت میں اور شریعت کی زبان میں سمجھایا جائے، اور وہ خدمت خانقاہ محمدی کو عطا کی گئی ہے۔ اس لیے کیا ضرورت ہوگی کہ اس زمانے میں جو سکہ چل رہا ہے اس سکے سے طریقت کے نظام کو سمجھایا جائے۔ یہ ہے خانقاہ محمدی کی خصوصیت کہ یہاں شریعت کی زبان میں طریقت کو سمجھایا جاتا ہے، شریعت کی زبان میں طریقت کو سمجھایا جاتا ہے۔ اگر پیور طریقت کی زبان تو وہ تو 80% لوگوں کو طریقت سے بدزن کر چکے ہیں، بزرگوں کی چوکھٹوں سے روک چکے ہیں، بزرگوں کے نظام کو شرک اور کفر بول دیے ہیں اور امت قبول کر چکی ہے۔ اب تم طریقت کو بولو تو پھر وہ جا کر ایک سنی جماعت بن جائے گی اور ایک محدود طبقہ ہو جائے گا، پھر دنیا کے اندر میں وہ نظام کیسے پھیلے گا؟ اس کے لیے تو ضرورت ہوگی کہ شریعت کی زبان میں طریقت کو سمجھایا جائے۔ کیا سمجھایا جائے؟ اب یہ خدمت کیونکہ ہر زمانے کے اندر میں اس زمانے کے دین کی اصل ضرورت اور کیا ضرورت ہے، اس کی فیکٹریاں جو ہوتی ہے اس زمانے کے اس دین کی حفاظت کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے، 15ویں صدی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے بھی دین کے حفاظت کے لیے اور دینی نظاموں کے لیے، سن رہے شاہد صاحب، فیکٹریوں کی حیثیت خانقاہوں کی ہے، پیر کامل کی ہے، آل علی اور اولاد علی کی ہے۔ وہ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت پڑے گی، تلواروں کے زمانوں میں یہ بموں کی ضرورت نہیں تھی اور بموں کے زمانوں میں تلواروں سے کام نہیں چلے گا، اب تو سائنس کے ذریعے سے طریقت کو سمجھانا پڑے گا۔
دنیا مفاد پرست غرض والے لوگوں کو ان کے غرضوں کی صورت اور ان کے مفادات کی صورت میں طریقت کو سمجھانا پڑے گا۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا جو نظام ہے تعلیمات کا، اور یہ نظام اس معنی کے اندر میں کہ یہ اس زمانے کے دین کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی فیکٹری کی صورت میں دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ خدمت کے لیے خانقاہ محمدی کو مولا علی نے غوث و خواجہ نے قبول کیا ہے، یہ تو مانیں گے نا جی۔ اس لیے یہاں کا نظام جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اب اس وقت میں اس زمانے کے لیے یہ ضرورت ہے، اس زمانے کے لیے یہ ضرورت ہے، اب یہ شعر آ کر اصرار کرے کہ نہیں جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے فارمولے سناؤ، سر آنکھوں پر ہے وہ، وہی اصل بیلاس ہے۔ لیکن اس زمانے والوں کو اگر وہ کسی ویجیٹیبل کھانے والا کا منہ کھول کے اگر کچی بوٹی ڈال دو اس کے اندر میں تو وہ تو مر جائے گا۔ اس لیے ہر زمانے کے اندر میں خانقاہیں اور اہل طریقت اس زمانے کی شریعت کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اس کی فیکٹریاں ہوتی ہے، فیکٹریاں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گودام ختم ہو جائے، مارکیٹ میں سامان ختم ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن فیکٹری ختم ہو جائے نا تو ملک ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر ایسے کو تیار کیا کہ پھر سے ترکی کے نام کو روشن اور ملک کو عروج عطا کرنے کے لیے ایک ذات کو تیار کیا۔ اپنے ہی سلسلے کے اندر میں خانقاہوں میں یہ چیزیں تیار ہوتی ہے۔ نا امید نہیں ہونا، لیکن پردوں کے اندر میں تیار کیا جاتا ہے، جیسے شیخ محمود آفندی نے کیا۔ یہ چیزیں جو فیکٹریوں میں تیار ہوتی ہے وہ بازاروں میں نہیں ہوتی، بازاروں اور دکانوں کے اندر میں نہیں ہوتی۔ دکانوں میں دکھتی تو ضرور ہے، دکھتی تو ضرور ہے، دکھتی سو بکتی، بکتی سو دکھتی، یہ بازاروں کا نظام ہے، لیکن بنتی سو وہ کسی کی نظر میں نہیں آتی۔ وہ خانقاہیں جو اصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خانقاہوں کی شرح کو کرنے کی بہت